الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے اس کے آخر تک یعنی آیت نمبر 286 تک اس کے جو مضامین ہیں ان کا اجمالی جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کے پہلا حصہ جو ہے کل ہم نے اس پر گفتگو کی تھی، تو آج اس کا دوسرا حصہ ہے. لیکن یہ جو موضوع ہے اصل میں وہ سورۃ البقرہ کے 18ویں رکوع کے آخر سے ہی سورۃ کے اختتام تک یہ اکٹھا خطاب ہے امت مسلمہ کو. یوں سمجھ لیجئے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے لے کر سورہ مبارکہ کے آخر تک جو ہے براہ راست خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو ہے، امت مسلمہ کو. اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا والی آیات میں سے 11 آیتیں جو ہیں وہ سورۃ بقرہ میں ہیں، اور ٹوٹل یہ 89 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو اہل ایمان کو آواز دے کر مخاطب کرتی ہیں اپنی طرف. تو ان آیات کے بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کا مختصر ترجمہ جو ہے ان آیات کا ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں جن آیات میں جن صورتوں میں یہ آیتیں ہیں، کیونکہ اس کا تو براہ راست ہم سے خطاب ہے. تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکار کے کیا ارشاد فرمایا ہے. تو ان آیات کا انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں. پہلے ان جو رکوع ہیں آخری یعنی 19 رکوع جو آج ہم نے پڑھے ہیں سورۃ بقرہ کے آخر تک، تو ان کا جو ایک اجمالی جائزہ ہے وہ لے لیں کہ اس میں 2 اہم موضوعات ہیں. جس میں عرض کیا امت مسلمہ کو خطاب ہے، ظاہر 11 دفعہ خطاب ہے تو ضروری باتیں ساری امت مسلمہ کو جینے کے اصول ضابطے عطا فرمائے گئے ہیں. اس میں ایک پہلو جو ہے 2 مین موضوعات ہیں. ایک دین اور شریعت کے احکام ہیں مجموعی طور پر، اور دوسرا غلبہ دین کی جدوجہد ہے کہ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جتنا اس سے ہو سکے وہ لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو دین ہے یہ زمین پر امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اس کے گھر اور اس کے معاشرے تک یہ ہر جگہ دین پہنچانا جو ہے وہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے. تو دین و شریعت کے باب میں جو چیزیں اہم ہیں وہ ایک تو عقائد و ایمانیات ہیں اور دوسرا عبادات اور اعمال ہیں، احکام شریعت ہے. یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. عقائد و ایمانیات سے مراد اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، پھر فرشتوں پر، کتابوں پر. سب سے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے یہ یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کا پورا خلاصہ ہے. یہ آیت کریم قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں جن کو بڑی کمپریہنسو آیتیں کہا گیا ہے، جامع آیات ہیں قرآن کی. ان میں سے یہ آیت بر جو ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے نیکی کی روح بیان فرمائی ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ کا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، نیکی یہ ہے کہ آپ کے دل کا منہ کدھر ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تو اس میں ایمانیات کو بیان کیا. پھر ایمانیات کے بعد عبادات ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد جو ہے وہ معاملات کو بیان کیا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یعنی دوسرا حصہ اسلام کا یہ ہے. پہلا ایمانیات ہیں اور دوسرا معاملات ہیں کہ بندہ کیسے رہ رہا ہے اپنے معاشرے میں. تو رشتہ داروں سے، مسکینوں، غریبوں، سب کے حقوق بیان فرمائے گئے. اور پھر عبادات کو رکھا. تیسرا حصہ اسلام کا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. اور پھر اخلاقیات ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. یعنی جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اور جو وعدے نبھانے والے لوگ ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں اس کا رب گواہ ہے کہ یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں، کہ جن میں اسلام کے یہ عقائد اور ایمانیات اور پھر معاملات، پھر عبادات اور پھر اخلاقیات، یہی 4 حصے ہیں اسلام کے، اور یہ چاروں حصے جو ہے اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں. تو اس آیت کو پورے قرآن کا جامع سمجھ لیں، اور خصوصاً جو اگلا حصہ ہے پورا اس سورہ مبارکہ کا آخر تک سورہ بقرہ کا، اس کا جامع سمجھ لیں اس آیت مبارکہ میں کہ آگے اسی کی تفصیل ہے ساری.
تو عقائد و ایمانیات اور عبادات اور اعمال ہو گئے. عبادت و اعمال میں جو ہے وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے. نماز کا ذکر تو پوری صورت میں اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ چلتا ہے اکثر، اور یوں سمجھیے کہ تانے بانے کی طرح پوری صورت میں نماز بنی ہوئی ہے اور زکوٰۃ بنی ہوئی ہے، اس طرح چلی ہے پوری صورت مبارکہ. اور پھر روزے کا ذکر ایک جگہ ہے اور حج کا بھی ایک جگہ ہے، یعنی وہ مقام مقرر ہے. روزے کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 183 سے 187 تک روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، رمضان مبارک کی فضیلت ہے، قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے، اللہ کے حضور دعا مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے، اور پھر اعتکاف کا ذکر ہے. یہ آیات اکٹھی ہیں. اور حج اور مناسک حج جو بیان کرنے والی احکام حج بیان کرنے والی آیتیں ہیں وہ بھی اکٹھی ہیں، 196 سے لے کر 203 تک. ایک آیت البتہ پہلے گزری ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی، 158، جو صفا اور مروہ کے شعائر اللہ ہونے کا اعلان کرتی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور سعی بین الصفا والمروہ کا ذکر وہ پہلے گزرا، اور باقی احکام اکٹھے ہیں. لیکن زکوٰۃ اور جو نماز ہے یہ پوری سورہ مبارکہ میں چلی گئی ہے. میں 2-4 آیتیں پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے. واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہم نے کل پڑھی، بلکہ کل ایک دفعہ نہیں، کل 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، یعنی سورہ بقرہ کے پہلے نصف میں 3 دفعہ ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور آج ہم نے پڑھی ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اور پھر نماز خوف کا بھی آج ذکر آیا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. اگر خوف کی کیفیت ہو تو پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لو، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. نماز کی آپ اندازہ کریں، آخری چیز ہے کہ خوف کی کیفیت میں آپ رک نہیں سکتے، آپ یعنی آپ توجہ اپنی زمین کی طرف یا سجدہ گاہ کی طرف نہیں کر سکتے، کہیں ٹھہر نہیں سکتے. تو قرآن کہتے ہیں فرجالا أو ركبانا. آپ سوار ہیں تو سواری پہ نماز پڑھتے جائیں، اور پیدل ہیں تو پیدل پڑھتے جائیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ جو 5 وقت کی حاضری ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ چلتے پھرتے بھی حاضری پیش کر لیں، لیکن مومن ہو اور نماز کے وقت میں اس کو حاضری کا خیال نہ آئے، کسی مومن سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہو سکتا، متوقع نہیں ہو سکتا. اور پھر جو آیت کریمہ کل بھی پڑھی تھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں بھی صلاۃ کا ذکر تھا، اور زکوٰۃ بھی اس طرح ساتھ ساتھ چلی ہے. تو یہ عبادات ہو گئیں. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ احکام شریعت ہے، یعنی جیسے اس آیت بر میں بھی جن کا ذکر ہے، یعنی معاملات ہیں یا وہ اخلاقیات ہیں، ان سب کا ذکر بھی پوری سورہ مبارکہ میں چلا ہے. اور اس کے بعد میں جو دوسرا حصہ ہے وہ غلبہ دین کی سعی و جدوجہد ہے. یعنی ایک تو شریعت کو سمجھایا گیا ہے کیونکہ امت مسلمہ مخاطب ہے، تو دوسرا اہم حصہ کہ ایک مومن کو دین نافذ کرنا ہے. دین کیسے نافذ ہوگا؟ اس کے لیے 2 قسم کے جہاد ڈیمانڈ کیے گئے ہیں ایک مومن سے. ایک پیسوں کا جہاد ہے، اور دوسرا اپنے نفس سے جہاد، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس. اگرچہ اگلی سورہ مبارکہ میں بھی یہ ذکر آگے جہاد بالنفس کا زیادہ، جو کہ وہ سورۃ احد کے بارے میں خصوصاً احکام ہے سورۃ آل عمران میں، لیکن اس کا دیباچہ یا اس کی تمہید اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے جہاد کے باب میں. اور جہاد بالنفس کے لیے، جہاد بالمال کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس کے لیے بہت سی آیتیں ہیں جو انفاق کا ذکر خیر فرما رہی ہیں، پیسے خرچ کرنے کا. اہل ایمان کو خطاب کر کے بھی اور خطاب کے بغیر بھی انفاق کا ذکر ہے. اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں ایک جگہ جو ہے یہ واحد صورت ہے جس میں اکٹھے انفاق کے احکام بھی بیان فرمائے گئے. الگ الگ آیات بھی ہیں لیکن اکٹھی بھی ہیں. یعنی جو سورت بقرہ کا آخری حصہ سمجھ لیں، یعنی تیسرا پارہ جب شروع ہو جاتا ہے، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یہ آخر تک جو ہیں یہ انفاق کے احکام ہے. یہ آخر تک نہیں بلکہ یہ 2 رکوع پورے اور ایک آیت اس سے تیسرے رکوع کی. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ مکمل اکٹھا انفاق کا ذکر. انفاق سے مراد اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا. اور الگ الگ آیات جو ہیں وہ ایک آیت تو بڑی خوبصورت بھی ہے، ساری آیتیں خوبصورت ہیں، جو کہتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. کون ہے جو اللہ کو قرض دے کہ اللہ کئی گنا بڑھا کے اسے واپس کرے. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ایک ضرب نہیں کئی ضربیں کھا کے آپ کا پیسہ آپ کے پاس واپس آئے گا. اور پھر جن آیات میں اکٹھا ذکر مبارکہ ہے خرچ کرنے کا، تو ان میں تو زیادہ تفصیل ہے. یعنی فضیلت بھی ہے انفاق کی کہ ایک کا 700 ہے یا 1400 ہے، یا واللہ واسع علیم میں ہے کہ بے حساب بھی اللہ 1 ہی روپے کا اجر عطا فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے.
پھر اس کے آداب ہیں کہ پیسہ خرچ کیا جائے جہاں جس بندے اس پہ کبھی احسان نہ جتایا جائے کہ میں نے آپ کو پیسہ دیا ہے، یعنی بھول جاؤ خرچ کر کے، تو ریا سے منع کیا گیا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلانے سے، ایذا پہنچانے سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جس کو پیش کرنا ہے جس کی بارگاہ میں، اس کے ساتھ انسان کا ربط جو ہے وہ اخلاص والا ہونا چاہیے اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ دکھا کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں اور چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن چھپانے کے لیے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ زیادہ بہتر ہے کہ چھپا کے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دو، یعنی مکمل آداب، ہر پہلو سے انفاق کو ان مبارک آیات نے یعنی ایڈریس فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو دیتے ہو وہ طیب چیز، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یعنی اللہ تعالیٰ کی راستے میں دینے والی چیز جو ہے وہ ناقص اور سب سٹینڈرڈ نہیں ہونی چاہیے، معیار سے گری ہوئی، بلکہ اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ اور پھر اس کے فوائد کا ذکر ہے اور منافع کا ذکر ہے، مقاصد کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں یعنی کیا کیا فائدے ہیں خرچ کرنے کے۔ اور اس میں ایک مصرف بھی قرآن نے بیان کیا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے دین کے لیے لوگ بیٹھے ہوں اور وہ گھوم پھر نہ سکتے ہوں، اللہ کا دین جو ہے اس کی خدمت چاہے وہ جہاد کے حوالے سے ہو یا تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہو، تو ان پر اپنا پیسہ خرچ کرو تاکہ وہ دین کا کام جو ہے زیادہ بہتر انداز میں چلتا رہے۔ یعنی ایک طرف وہ جہاد کا ایک پہلو جو ہے وہ بھی ایڈریس ہو گیا، اور ساتھ جہاد بالمال میں جہاد بالنفس کا ذکر بھی ہو گیا۔ اور جہاد بالنفس کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں، اس میں بھی آداب باقاعدہ بیان کیے گئے، یعنی انفاق کے ساتھ ساتھ جہاد بالنفس، یعنی جس کو ہم جہاد کہتے ہیں عموماً اصطلاح میں، تو اس میں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرو، جنگ کرو ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اور اس میں بڑی اہم ہے کہ لا تعتدوا، لا تعتدوا یعنی اس بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ہم حد سے نہ بڑھ جائیں، ان اللہ لا یحب المعتدین، یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بندہ نکلے تو جو ملے وہ اسے مارتا ہے یا اس کی توہین کرے، ہیومن باڈی کی، ڈیڈ باڈی کی مسلح کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ آگے عہد کا جیسے ذکر آئے گا تو کفار نے اس میں مسلح کیا مسلمان جو مجاہد، جو شہداء تھے، جو شہید ہو گئے مجاہد، تو یعنی ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے اجازت نہیں دی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ تو یہ وہ انسانی جان کی حرمت ہے جو اسلامی واحد مذہب ہے کہ جس نے اس انداز میں پہنچائی ہے۔ تو جہاد کے باب میں بھی یہ ہے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے نہیں بڑھنا۔ اب اس میں حقوق العباد جہاں تک دوسرا حصہ ہے معاملات کا، تو اس میں تو بہت سے احکام ہیں، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، علت و حرمت کی بہت سے حکم ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں پہنچائے گئے ہیں۔ یہ ہم مختصراً ان کو یعنی ایک اجمالی انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ حلال و حرام کا ذکر ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں علت و حرمت کا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ تو اس کے بعد جو آج ہم نے پھر آیات پڑھی ان میں قصاص اور دیت کا ذکر ہے، پھر وصیت کا حکم ہے۔ اسلام کے قانون وراثت کی آپ اسے تمہید سمجھ لیں کہ آگے سورۃ نساء جب ہم پڑھیں گے پرسوں انشاءاللہ، تو اس سورۃ نساء میں باقاعدہ وراثت کا قانون ارشاد فرما دیا گیا، یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا وراثت کیسے تقسیم ہو۔ تو اس سے پہلے یہ اس کی ابتدا اور تمہید یہ تھی کہ وصیت کا حکم تھا کہ اپنے والدین کے لیے اور اقربین اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر لیں کہ فلاں کو اتنا دے دے۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی ہم نے پڑھی ہے کہ بیوہ اپنی بیوی کے لیے یہ تھا جو 1 سال کے لیے وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر میں فوت ہو جاؤں تو اپنے دیگر رشتہ داروں کو کہہ دیں کہ میری بیوی کو وصیت لازواج، یعنی 1 سال کے لیے اس کو جو نان نفقہ ہے وہ آپ کے گھر والے دیتے رہیں۔ لیکن بعد میں چونکہ دوسرے احکام آ گئے کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے فوت ہونے کی صورت میں، خاوند اگر فوت ہو جائے، اور اگر وہ طلاق دے دے تو پھر 3 جو ہیں وہ مینسیز جو ہیں ثلاثۃ قروء وہ عدت ہے ایک خاتون جو مطلقہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ 1 سال تک جو ہے یہ حکم تھا، لیکن وہ بعد میں ان آیات سے منسوخ ہو گیا۔ 1 سال تک جو ہے خاوند کے جو گھر والے تھے ان پر لازم تھا کہ وہ اس کی بیوی کا نان نفقہ جو ضرورتیں ہیں، روٹی کپڑا مکان، وہ پوری کرتے رہے۔ اور پھر رشوت کی ممانعت ہے
کہ آپ کسی کا ناجائز طریقے سے مال نہ کھائیں، حکام کی طرف جو ہے آپ رشوت دے کر اپنا ناجائز چیز کو جائز کر کے اور کسی اور کو نقصان پہنچائیں۔ شراب اور جوئے کی حرمت کی تمہید ہے، اکثر حرمت تو پھر آگے جا کے دو صورتوں میں حکام ہیں، لیکن جہاں بھی اس کو اسمہما اکبر من نفعہما کہا گیا کہ شراب اور جوا جو ہے ان میں کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے۔ یتیموں کے حقوق بیان فرمائے گئے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا گیا نکاح کا جہاں ذکر شروع ہوا آگے پھر آئلی نظام یا خاندانی نظام کی مکمل تفصیلات، تو اس میں مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح طلاق کے احکام ہیں، ایلا کے احکام ہیں، للذین یؤلون جو ایلا ہے، ایلا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرد کہتا تھا اپنی بیوی کو کہ میں آپ کے قریب نہیں جاؤں گا، ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا۔ اب وہ تکلیف دینا مقصود ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی بھی نہیں بناتا تھا اسے اور چھوڑتا بھی نہیں تھا، تو اسلام نے اس کو ظلم کہا اور بڑی شدت سے اسے منع فرمایا۔ تو اس صورت میں اسلام نے یہ کہا اگر کوئی ایسا کہے گا تو 4 مہینے تک جو ہے اگر اس نے رجوع نہ کر لیا اور باقاعدہ اپنی بیوی کی طرح اس سے تعلقات قائم نہ کیے تو تربص 4 اشہر، یعنی 4 مہینے کے بعد ایک طلاق بائن ہو جائے گی، اب وہ عورت کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو اسلام نے یعنی وہ جو ایک ظلم تھا اس کے لیے یہ ایک راستہ دے دیا عورتوں کو اس ظلم سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح پھر مسلمانوں کو آگے طلاق کے احکام میں منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ نہ طلاق دیں اور نہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ یہ نہ سمجھے میں نے کسی اور پہ ظلم کیا، اس نے خود پر ظلم کیا، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے اس نے خود سہنا ہے۔ تو طلاق کے بھی یعنی پورے احکام اس میں بھی انسانیت تعلیم فرمائی گئی ہے اور تہذیب سکھائی گئی ہے کہ کس طرح بیوی کے ساتھ رہیں تو کیسے رہیں، اگر نہیں رہنا چاہتے تو اس کا بچھڑنے کا بھی کوئی خاص انداز انسانوں والا ہونا چاہیے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ یا اچھے طریقے سے رہیں اور یا اسے اچھے طریقے سے چھوڑیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس انداز میں چھوڑیں کہ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہو، تو جس کے ساتھ اب رہ نہیں سکتے کم سے کم اس سے بچھڑنے کا طریقہ تو کسی اچھے انسان سے سیکھ لیں، اور خصوصاً قرآن سے سیکھ لیں کہ جس نے اتنے پیارے انداز میں تعلیم فرمایا ہے۔ تو اس میں میاں بیوی کے حقوق کے باب میں بہت سی آیات ہیں۔ وَأَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، بڑی اہم آیت ہے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا کام ہے کہ عیب چھپا لیں، تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، جس نے اس پر عمل کر لیا انشاءاللہ اس میاں بیوی میں کسی جھگڑے کے در آنے کا کوئی خدشہ باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے عیب اپنے ماں باپ کے سامنے بڑائی کرتے ہیں یا بھائی بہنوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے، تو یہ بات چلتے چلتے پھر ایک دن ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اسی طرح پھر مہر کا ذکر بھی ہے ازدواجی زندگی سے متعلق، پھر رضاعت کے احکام بھی ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال جو ہیں وہ عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، لیکن اگر وہ کم بھی کرنا چاہیں ماں باپ اپنے مشورے سے تو وہ اس سے کم بھی پلا سکتے ہیں، اس کی اجازت کا ذکر بھی ہے۔ اور سود کی حرمت کے احکام بھی ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، اور قرض کے احکام بھی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت مداینہ، شاید میں نے کل بھی ذکر کیا کہ اس میں جو ادھار کا جو بھی معاملہ ہو اسلام کہتا ہے کہ اس کو دستاویزی شکل ضرور دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب بھی ادھار کا معاملہ ہو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اور یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہیں جو اہل ایمان کو خطاب فرماتی ہے، تو ہم مختصراً وہ مبارک آیات جو اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتی ہیں ان سب کا ذکر کر کے پھر یہ آخری آیت ہے ان میں سے جو آیت مداینہ ہے اس سورۃ میں، یہ 11ویں آیت ہے جو اہل ایمان کو ہر چیز خصوصاً ادھار کا معاملہ لکھ لینے کا حکم فرما رہی ہے۔ اور یہ دلچسپ ہے، بڑا اہم ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے جب ایمان والوں کو آواز دی ہے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، تو سب سے پہلے کیا تعلیم دیا ہے؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا ادب سکھایا ایمان والوں، کیونکہ ایمان کی جان ہی حضور کا ادب ہے۔ اگر اپنے محبوب اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ادب اور محبت اور عشق کا تعلق نہیں ہے تو پھر وہ یہ ایمان ہی نامکمل ہے۔ ایمان کی اصل روح انسان کے اندر اپنے پورے اس خیر کے ساتھ اور اپنے صحیح رنگ کے ساتھ وہ معجزن نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، اے ایمان والو جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو رائنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو، کیونکہ رائنا کا یہودی غلط استعمال کرتے تھے اور وہ بیدوی کا پہلو نکالتے تھے، لہٰذا تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو کہ جس لفظ کی آڑ لے کر گارد میں کوئی اور اپنی بیدوی کی
راہ بنا سکتا ہوں. تم کہا کرو انظرنا، یہ اور وہ نہیں کہیں گے کہ اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے. یہ کوئی یہودی نہیں کہے گا، اس لیے یہ ایمان والا ہے، اس کی روح ہی ٹھنڈی ہوگی. اور واسمعوا فرمایا توجہ سے سنا کرو جب بیٹھتے ہو. یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے کہ حضور اب ہمارے لیے کرم فرمائیے، دہرا دیجیے. پہلی دفعہ ہی آپ جو ہے سراپا گوشت بن کے بیٹھے. وللکافرین عذاب علیم، کفار کے لیے عذاب علیم ہے. پھر اگلی آیت جو ہے اس سے یا ایھا الذین آمنوا والی وہی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. گویا صبر کا مطلب، ویسے تو ہم کسی دکھ تکلیف میں صبر کو صبر کہتے ہیں، لیکن اسلام میں صبر کا معنی بڑا وسیع ہے، اور اس میں خصوصاً استقامت جو ہے نا یہ صبر ہے. اسلام اللہ کے احکام پر، اسلامی احکام پر استقامت، یعنی خوشی کا معاملہ ہے، غم کا معاملہ ہے، یا انسان غربت میں ہے، تنگ دستی ہے یا خوشحالی ہے، ہر حال میں اللہ کے احکام پر جو ڈٹ جانا ہے یا اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھنا ہے، یہ اصل صبر ہے. اور دوسری چیز پھر نماز کا حکم فرمایا گیا ہے ایمان کو پہلے دوسرے خطاب میں. اور تیسرا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اب یہ جو آرڈر آف پریفرنس ہے یہ بڑا اہم ہے، جس ترجیح سے اسلام نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا. اگر ان آیات کو آپ ایک ترتیب سے پڑھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلام کس انداز میں ہمیں اپنی ترجیحات اور پریفرنسز کو متعین کرنے کا حکم فرماتا ہے. تو تیسری چیز ہے پھر رزق حلال، کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو اللہ نے عطا فرمائی، ہم نے تمہیں عطا فرمائی. واشکروا للہ، صرف کھاتے ہی نہ رہو بلکہ اس کا شکر کرو اس نے عطا فرمایا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسے ایک رب کی عبادت کرتے ہو. پھر چوتھا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یعنی قصاص کے احکام جو ارشاد فرمائے. پھر اس سے اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم پر پہلے لوگوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. مقصد بھی بتا دیا کہ عبادت کا مقصد دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جانا ہے. پھر ایمان والوں کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے اہل ایمان کو خطاب کرنے والی کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ کیا تعلق ہے اللہ سے؟ آدھی باتیں انسان اللہ کی مانے اور پھر اپنی مرضی سے زندگی کے معاملات ہوں. مسجد میں تو ہے انسان کے لیے اللہ کے احکام، لیکن گھر جائے تو گھر میں کہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت اس کی ضرورت محسوس نہ کرے. تو اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی گھر میں معاملہ نیا پیش آ جائے، یعنی وہ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو مومن کو چاہیے کہ ان تمام کیفیات میں رجوع اللہ، ساتھ علم والے سے پوچھ لے. آج کل کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، موبائل پہ بھی سب کچھ موجود ہے. آپ اپنا مسئلہ لکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ٹیکسٹ میں بھی اور ویڈیو میں بھی اور آڈیو میں بھی، کتاب کی صورت میں بھی آپ کو بہت سا مواد مل جائے. تو ورنہ قریب مسجد کے امام سے، خطیب صاحب سے، کوئی عالم صاحب علم صاحب عمل ہستی ہوں تو ان سے پوچھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی. اب ہم سگے بھائی سے بھی جھگڑا کرتے ہیں، پوری زندگی تھانوں اور کچہریوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن کسی صاحب علم سے نہیں پوچھتے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ جب بھی مشورہ کرنا ہو تو شاور فی امریکہ الذین یخشون اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سے مشورہ کرنا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ. یعنی تقوی والا بندہ آپ کو غلط راستے سے بچائے گا اور آپ کو ٹھنڈا کرے گا کہ آپ کی یہ ٹھیک ہے جذبات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر زیادتی کر ڈالیں، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، گالیوں کی صورت میں زبان کو خراب کریں، لیکن اللہ کو کیا منظور ہے اور کیا پسند ہے، اس کے محبوب علیہ السلام اور شریعت اور اسلام کو کیا پسند ہے، وہ راستہ جو ہے انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں خصوصاً فرمایا کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے. پھر 3 آیتیں ہیں جو ساری اس سے متعلق ہیں، انفاق سے متعلق ہیں، جو پہلے مختصراً ذکر ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جب سب ختم ہو جانا ہے، خرید و فروخت بھی گئی اور دوستیاں بھی گئی اور سفارشیں بھی، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس دن آنے سے پہلے اپنے پیسوں سے اللہ منا لو، اپنے پیسوں سے جو ہے اللہ کے بندوں کی مدد و خدمت کرو.
والکافرون هم الظالمون، کفر والے جو ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو جب صدقہ کرو تو وہ تکلیف پہنچا کر کسی کو یا احسان جتا کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، پھر مثال دی کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے ایک پتھر پر مٹی پڑی ہو اور بارش آئے اور وہ ساری مٹی دھل جائے اور پھر فترکہ صلدا، وہ پتھر جو ہے اسی طرح چٹیل پڑا ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس مٹی پہ بارش آئے اور مٹی زرخیز ہو تو اس سے کچھ نہ کچھ اگتا ہے، اب جو پتھر پہ پڑی ہے تو وہ صاف ہو جائے گی تو پتھر سے کیا اگنا ہے۔ یعنی بے فائدہ انسان کا وہ صدقہ جو ہے جس میں انسان نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی، صدقہ دے کر اس پر احسان جتایا یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا تو وہ ضائع ہے۔ اس لیے صدقات میں خصوصاً یہ تہذیب بھی فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس کا میں نے ذکر کیا پہلے مختصراً کہ انفاق کی آیات میں پھر مومن کو یہ بھی حکم ہے کہ طیب اور اچھی اور عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دے، ایسا نہ ہو کہ جو بچہ کچا ہے وہ دے دے کہ اپنے کام تو آنا نہیں لہٰذا آپ کسی اور کو دے دے، تو وہ بھی جس نے دے دیا انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن اصل روح نیکی کی یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ اور اعلیٰ چیز دینی چاہیے۔ اور پھر جو آخری آیت ہے آخری سے پہلی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اس میں سود سے منع کیا گیا اہل ایمان کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی ماندہ سود ہے اسے چھوڑ دو۔ یعنی اس وقت جب اولا حکم آیا تھا تو کچھ لوگوں کا سود تھا، کچھ لوگوں کے ذمہ، تو قرآن نے کہا کہ وہ چھوڑ دو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور ساتھ قرض کے معاملات میں بڑی اہم ایک نصیحت ہے قرآن کی، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو آپ مہربانی کیا کریں، اسے مہلت دے دیا کریں، جب وہ آسانی سے دے سکے گا تو دے دے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر آپ کے بس میں ہو کہ اسے معافی کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر تو کیا ہو، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اگر اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اتنے پیسے ان پیسوں کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو اس سے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے۔ اور پھر آخری آیت جو ہے جو 11ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا والی سورہ مبارکہ میں، وہ آیت مداینہ ہے اور اس کے احکام ہم مختصراً جو ہے صرف ان کے ٹائٹل جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ لین دین کے معاملے میں لکھنے کے حوالے سے اسلام نے کیا فرمایا۔ اہل ایمان کو خصوصاً خطاب فرما کے پہلی چیز ہے فقط ہو، کوئی ادھار کا معاملہ جو ہے وہ ان ریٹرن نہیں ہونا چاہیے، صرف خالی خولی زبانی کلامی اور اعتماد پہ نہیں چلانا چاہیے، کیونکہ یہی اعتماد پیسوں کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس اعتماد کو بحال رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چیزیں لکھ لی جائیں، دستاویزی شکل دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ادائیگی کا وقت مقرر کریں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ بس دے دیں گے، نہیں، باقاعدہ اس کا ٹائم مقرر ہو تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی اور آپس میں ناراضگی یا نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جو دستاویز لکھنے کا ماہر ہو یعنی وثیقہ نویس، تو اسے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ اس میں کسی قسم کی یعنی کوئی اڑی بیچ میں نہ ڈالے کہ میں اب فارغ نہیں ہوں، تو اسے جو لکھنے والا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سروسز پیش کرے۔ اور پھر تحریر لکھوانا جو ہے جس پر حق ہے، یعنی جو پیسے لے رہا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ خرچہ برداشت کرے۔ قرآن نے اس کا خرچہ برداشت کرنے کا بھی تعین فرمایا ہے کہ پیسے وثیقہ نویس کو کون دے گا، اسٹامپ پیپر لکھنے والے کو۔ پھر فرمایا لکھنے میں دیانتداری سے کام ہے، یعنی وہ لکھنے والا بھی ہر حوالے سے جو کیونکہ وہ اس فیلڈ کا ماہر ہے، تو اس طرح کی تحریر نہ لکھے کہ کسی کا نقصان ہو یا کچھ چیزیں ایسی مبہم لکھ دی جائیں کہ کل جو ہے اس کے کئی مطالب نکل سکتے ہوں اور کچھ لوگوں کا ان میں سے نقصان ہو جائے۔ پھر فرمایا مقروض اگر کسی وجہ سے وہ کوئی سادہ بندہ ہے، وہ ان معاملات کو نہیں سمجھتا، تو اس کا جو ولی ہو، جو اس کا وارث ہو، جو اس کا قریبی گارڈین ہے یا دوست احباب میں سے یا رشتہ داروں میں والد ہے، بھائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے لکھائے، کیونکہ سادہ بندہ نقصان کر لے گا، تو اس لیے دوسرے کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا تجارتی معاملات میں گواہ بھی ضرور بناؤ، اور تجارتی معاملات میں گواہ جو ہیں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں ایک عورت کی گواہی کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ لمبی ڈسکشن ہے، لیکن بہرحال اسلام نے خصوصاً اس معاملے میں عورت کو یعنی 1 مرد کے مقابلے میں 2 کہا ہے، چونکہ اسلام نے کوئی مالی امور کے باب میں عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان معاملات کی ماہر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گواہی دینا یہ کوئی پریویلیج نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو بوجھ ہے جس سے اسلام نے عورت کو بچایا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی ہے خدا نخواستہ یعنی یہ تو
اختیاری گواہی ہے نا، یعنی گواہ لکھے جاتے ہیں اپنی مرضی سے. ایک ہوتی ہے اضطراری گواہی، جو مارکیٹ میں آپ کے سامنے لڑائی ہو گئی، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس پر جب آپ گواہی دیں گے تو ہم میں سے کوئی ہے جو یہ پسند کرے کہ میں گواہی دینے جاتا ہوں؟ ہر کوئی چھپ رہا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. کوئی قتل ہو جائے ہمارے سامنے، کوئی ہے جو گواہی دینا پسند کرے؟ تو اس لیے گواہی دینا کوئی ایسی عیاشی نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو محروم کیا. اور اسلام نے عورتوں کو اس ذمہ داری سے بچایا، اس بوجھ سے. جس طرح اور بوجھ کم کیے ہیں، مثلا مرد پر کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، لیکن عورت پر ہر مہینے ایام مخصوصہ میں نماز معاف کر دی گئی. عورتیں جو ہیں پھر روزے وغیرہ ہیں، ان کو قضا کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس طرح جس طرح اور گنجائشیں رکھی ہیں، تو یہ بھی ایک ذمہ داری تھی، ایک بوجھ تھا جو اسلام نے ان کے کندھوں سے ہٹایا. جہاں تک ان کی گواہی کا تعلق ہے، جو ان کے معاملات ہیں ان میں ایسے معاملات بھی ہیں کہ جن میں مرد کی گواہی سرے سے چلتی نہیں، اور ایک ہی عورت ایک طرف ہو اور 1000 مرد ایک طرف ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں مردوں کی اس کے مقابلے میں. اور اس پر حضرت عقبہ بن حارث کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری شادی ہوئی ایک عورت سے. جب شادی ہو گئی تو ہم میاں بیوی ظاہر بطور میاں بیوی رہ رہے تھے، تو ایک عورت آئی ہمارے گھر میں، اور دوسری حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ حبشی عورت تھی، خاتون تھی. اس نے کہا کہ آپ کی کیسے شادی ہوگی؟ میں نے تو آپ دونوں کو دودھ پلایا ہے. تو فرماتے ہیں ہم تو پریشان ہو گئے، ظاہر اور کوئی گواہ نہیں تھا. اب وہی دودھ پلانے کا فیصلہ تو وہی کر سکتی جس نے پلایا ہے. اس پر اب 1000 مرد بھی ہوں ایک طرف، تو ان کی کیا حیثیت؟ تو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی تو حضور نے ہماری جدائی کر دی. فرمایا ٹھیک کہتی ہے. آپ نے اسے ایک کی گواہی پر اتنا بڑا مسئلہ کہ ان کی طلاق کرا دی. تو اس لیے یہ کہنا کہ عورتوں کو اسلام نے نعوذ باللہ کوئی ان کی اہمیت نہیں رکھی یا کسی حوالے سے ان کو کم کیا ہے بطور انسان کے، یہ غلط ہے. اسلام نے ہر ایک کی فطرت اور اس کے مطابق حکمت کے احکام ارشاد فرمائے. تو اس میں یہ گواہی کا معاملہ ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گواہ جو ہے گواہی دینے سے انکار نہ کریں. پھر گواہ اور وثیقہ نویس جو ہے ان کا جو تحفظ ہے وہ بھی عاقدین دونوں پر ضروری ہے کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اور یہاں احکام تو خیر اور بھی ہیں بہت سے، لیکن ایک چیز عام ہے کہ اگر اسلام نے دستاویز کو اتنا عام قرار دیا ہے لکھنے کو، کہ اگر سفر میں ہوں اور لکھنے والا کوئی نہ ہو تو پھر جو مقروض ہے اپنی کوئی چیز رہن رکھ دے اس پیسے دینے والے کے پاس. مثلا کوئی سفر میں ہے، اسے پیسے چاہیے 10,000 چاہیے، اب کوئی اور معاہدہ لکھنے والا بھی نہیں ہے کہ کوئی تاخیر میں آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی کوئی چیز گروی رکھ دے، موبائل رکھ دے، جو چیز رکھ سکتا ہے وہ تو وہ رکھ دے، اور جب دستاویز لکھی جائے یا پیسے واپس کرے تو پھر وہ چیز واپس ہے، تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو. اسلام نے اس تسلی اور تحفظ کے لیے ہر حوالے سے یہ احکام ارشاد فرمائے. تو یہ مختصراً اس سورہ مبارکہ کا جو ہے اجمالی جائزہ تھا مضامین کا. اور خصوصاً ہم نے آخر میں جو یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، چونکہ وہ تو ہمیں براہ راست اور ڈائریکٹلی ایڈریس فرما رہی ہیں. تو ان آیات پر اللہ تعالیٰ تمام قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو سمجھنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.